السلام علیکم. آئی ایم تنزیلہ خانم اینڈ دس از سائیکالوجی بیسکس انٹرمیڈیٹ لیکچر 2 سائیکالوجی. برانچز آف سائیکالوجی کے سلسلے میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انوائرمنٹل سائیکالوجی یا ماحولیاتی نفسیات. ہمارا ارد گرد کا جو بھی سراؤنڈنگس ہے یا جو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے ماحول کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو سائیکالوجی کی یہ جو برانچ ہے یہ اس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح سے انڈیویجولس کے بیہیویئر اور مینٹل پروسیس جو ہیں وہ انوائرمنٹ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بائی دا انوائرمنٹ کہ ماحول جو ہے وہ کس طرح سے انڈیویجول کے کردار اور اس کے ذہنی اعمال کو متاثر کر رہا ہے. یہاں پہ انڈیویجول جو ہے اس کو اس کے ماحول کے اندر رکھ کے دیکھا جاتا ہے، اس کے ماحول سے الگ نہیں کیا جا سکتا. جے آر جیرو جو ہے وہ اس کے مطابق جو ایک کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی ہے وہ ایک انٹریکشن ہے یا باہمی تعامل ہے وراثت اور ماحول کا، یعنی جینز اور انٹریکشن بٹوین ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. جینز تو ہوتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول ہے وہ بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی کو ان جینز کے ساتھ ورک کر کے تو اس طرح سے بناتا ہے جیسے کہ اس کی پرسنالٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. کسی بھی انڈیویجول کا کوئی بھی بیہیویئر جو ہے وہ کسی نہ کسی انوائرمنٹ کے اندر وہ پذیر ہو رہا ہوتا ہے، واقع ہو رہا ہوتا ہے. ہم کسی بھی بیہیویئر کو اس کے انوائرمنٹ سے کاٹ کے اس کو انالائز نہیں کر سکتے، اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ بھی انڈیویجول کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے کردار کو اور اس کے ذہن کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. اب جو انوائرمنٹ ہے وہ سائیکالوجی کے اگر اندر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ماحول کو کہ جو پیدائش سے پہلے والا ماحول ہے وہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر سائیکالوجی میں شامل کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے پھر ہم انوائرمنٹ کو دو چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے پری نیٹل انوائرمنٹ اور ایک ہے پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ. پری نیٹل انوائرمنٹ ہے جو بچہ پیدائش سے پہلے جو فیٹل پیریڈ یا ایمبریونک پیریڈ ہے، پیدائش سے پہلے جتنا ٹائم وہ مدر ووم میں گزارتا ہے وہ اس کا پری نیٹل انوائرمنٹ میں آتا ہے. اور دوسرا جو ہے پوسٹ نیٹل، جب کہ اس کی پیدائش ہو جاتی ہے اور پیدائش کے بعد وہ جتنا عرصہ اس دنیا میں رہتا ہے اپنے ارد گرد کے ساتھ وہ سارا اس کا پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ ہے، کہ پوری زندگی جو اس کی ہول لائف ہے جہاں پہ وہ گزار رہا ہے وہ اس کا پوسٹ نیٹل انوائرمنٹ. اب سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والے دونوں ماحول پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل اگر ہیلدی ہوں گے، سپورٹیو ہوں گے، تو جو انڈیویجول کی پرسنالٹی ہے وہ بھی ہیلدی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے، کسی بھی ماحول میں پیدائش سے پہلے اگر ماں جو ہے وہ سٹریس لے رہی ہے یا اس کو خوراک صحیح نہیں ملی یا کسی بھی وجہ سے اس کو پرابلمس تھے، یا پیدائش کے بعد بچہ جو ہے وہ اس کو نیوٹریشن پوری نہیں ملی یا اس کے لیے جو ہے وہ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ سٹریسفل ہے، تو کیا ہوگا کہ پرابلمز اور کمپلیکیشن جو ہے وہ بچہ ایکسپیرینس کرے گا اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح سے نارمل ہیلدی پرسنالٹی نہیں ہوگی. انوائرمنٹل سائیکالوجی میں ڈفرینٹ جو ہے وہ فیلڈ میں سے لوگ جو ہے مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد کی ہر چیز کو شامل کرتا ہے. تو اس میں ٹاؤن پلانرز آ جاتے ہیں، اکانومسٹ آ جاتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ آ جاتے ہیں، سوشل ورکر آ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ آپ انڈیویجول کے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو ہیں انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں مل جل کے کولیبوریشن کے ساتھ. اگر ہم بات کریں اسکوپ آف انوائرمنٹل سائیکالوجی کی کہ جو ماحولیاتی نفسیات ہے اس کا اسکوپ کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ارد کی جو بھی چیز ہے اس کو ہم انوائرمنٹ یا ماحول کہتے ہیں. تو جو اس کا اسکوپ ہے وہ پھر بہت زیادہ واسٹ ہے. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے، اس میں فزیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ جہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اس کا ماحول کیسا ہے. یہ اگر گرمی ہے تو اس کو کیا پراپر ایئر مل رہی ہے، فریش ایئر مل رہی ہے. اگر اس نے لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کرنا ہے تو کیا وہاں پہ لائٹ پوری ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم سرد تو نہیں ہے. تو یہ فزیکل کنڈیشن جو ہے یہ
کیونکہ یہ چیزیں انڈیویجول کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہی ہیں نا. ہم نے یہی پڑھا نا شروع میں کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ انڈیویجول کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے, اور یہی چیز ہم نے ماحولیاتی نفسیات میں اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر اس کا اسکوپ میں ہم دیکھیں تو کیا چیز شامل ہے کہ جو زہریلے مادے ہیں یا پوائزنس پولیوٹنٹس ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ انڈیویجول کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہے ہیں. بہت سے جو ہے جیسے جو لوگ انڈسٹری کے قریب رہتے ہیں اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے وہ پانی کے اندر ملتا ہے, تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بیہیویئرس پہ اثر ڈالتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جہاں پہ جس بلڈنگ میں آپ رہ رہے ہیں یا جس بلڈنگ میں آپ پڑھ رہے ہیں یا جس بلڈنگ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسپیشیس ہونی چاہیے, بہت زیادہ کنجسٹڈ اور گھٹی گھٹی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے انڈیویجول اس کا بیہیویئر جو ہے ایک ہیلدی بیہیویئر رہ سکے. اور ایک جو اگر جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے یا جہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی جو پروڈکشن ہے یا جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہتر رہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اسکوپ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ ہے ہمارا سوشل انوائرمنٹ. سوشل انوائرمنٹ سے مراد ہے کہ وہ سب لوگ جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس چیز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی بھی انڈیویجول کی پرائیویٹ اسپیس کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا یا مداخلت کرنا کس طرح سے اس کے بیہیویئر کو اور اس کی پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ گورنمنٹ یا اور کوئی ادارہ آئے اور ان کے سسٹم کے اندر انٹرفیئر کرے, اور انہوں نے اپنا ہی ایک نظام بنایا ہوا ہے جس میں ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, ان کی اپنی پولیس ہے, ان کا اپنا سارا ایک عدلیہ کا نظام ہے, فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں جیسے ان کے جرکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سوشل انوائرمنٹ ہے جو ان کے بیہیویئر کو ایک خاص طریقے سے لے کے چلاتا ہے, جو ہمارے شہروں میں اس طرح کا سسٹم نہیں چلتا. تو اگر ہم ڈفرینٹ ایریاز آف انوائرمنٹل سائیکالوجی دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ انوائرمنٹل سائیکالوجی کے ڈفرینٹ کام یا ڈفرینٹ ٹاسکس کیا ہیں, تو وہ اس میں یہ دیکھتی ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے بیرونی عوامل ہیں, ہمارے جو ارد گرد چیزیں اکر کر رہی ہیں, جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح سے, اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے جس طرح سے وہ ترتیب پاتے ہیں, ہمارے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح سے ہیومن بیہیویئر کو افیکٹ کر رہے ہیں. اس کے اب ان ایکسٹرنل فیکٹرز میں کیا کیا آ جاتا ہے, نوائز آ جاتا ہے, شور ہے, اگر شور ہے تو آپ بھائی آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس آپ کا بیہیویئر افیکٹ ہوگا, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹی افیکٹ ہوتی ہے, آپ کی ڈیسیژن میکنگ افیکٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جج ہے اور اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور باہر بہت زیادہ شور ہے, ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ یا اس کو گرمی لگ رہی ہے یا سردی لگ رہی ہے, تو وہ ایک بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور ان کی آرگنائزیشن ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ بیہیویئر کو افیکٹ کر رہی ہے. پھر پولیوٹنٹس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کس طرح سے جو پولیوشن ہے وہ بھی ہمارے بیہیویئر کو جو ہے, اگر ساؤنڈ پولیوشن ہے, اگر آپ ٹریفک جیم میں پھنسے ہوئے ہیں, دھواں آپ کے ناک میں جا رہا ہے, تو وہ آپ کی طبیعت کو کس طرح سے خراب کرتا ہے اور کس طرح سے بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے کہ اینگر ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے ٹریفک جیم میں دیکھا ہو تو اس طرح سے ایکسٹرنل فیکٹر آف انوائرمنٹ جو ہیں وہ ماحول میں پائے جانے والے یہ جو بیرونی عناصر ہیں یہ بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کو افیکٹ کرتے ہیں, آپ کی ایموشنل اسٹیٹ کو جو ہے ڈیسیژن میکنگ, آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹیز, آپ کی پرابلم سالونگ, اس کو افیکٹ کرتے ہیں. آپ کو پرابلم, پھر آپ کو اینگر ایشوز جو ہیں وہ ان سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹریفک جیم والی مثال اگر ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائیکالوجی میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ دیکھی جاتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں کہ جو انڈیویجول ہے ان کا بیہیویئر کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. ہاؤ بیہیویئر آف انڈیویجولز افیکٹ دا انوائرمنٹ, کہ ہمارے جو بیہیویئر ہیں وہ بھی تو انوائرمنٹ پہ کوئی نہ کوئی اثر ڈالتے ہیں نا, برا یا اچھا. اب اس کی بڑی امپورٹنٹ مثال, جو بڑی کامن مثال ہے آج کل جو دیکھنے میں آتی ہے, ٹری کٹنگ. کہ ہم دیکھتے ہیں نا فرنیچر بنانے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے جو ہے وہ درختوں کو بہت بری طرح سے کاٹا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بیڈلی افیکٹ کرتا ہے انوائرمنٹ کو. تو اس طرح سے نہ صرف انوائرمنٹ بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہے بلکہ بیہیویئر بھی انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹو وے پروسیس, دونوں ایک دوسرے سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہی چیز جو ہے وہ انوائرمنٹل سائیکالوجی میں اسٹڈی کی جاتی ہے.
اچھا، اب اس میں ایک انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ کا ایک بہت اہم رول یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹ جو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو اس میں اس کی ہیلپ کی جاتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ڈفرینٹ جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ہے، یہاں پہ انڈیویجول کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر لے یا موڈیفائی کر لے، تاکہ وہ سوسائٹی میں یا اپنے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیہیویئر کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو وہاں پہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ ماحول کو کسی طرح چینج کیا جائے تاکہ انڈیویجول اس میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ اور اگر یہ دونوں آپشنس جو ہیں وہ کام نہ کریں تو پھر انوائرمنٹل سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ تیسری آپشن میں آتا ہے اور جو انڈیویجول ہے اس کو کسی ریزنیبل انوائرمنٹ میں موو کر دیا جاتا ہے، شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، انڈیویجولس کا تو ہم نے دیکھا کہ بیہیویئر کس طرح سے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے جو ماحول ہے وہ انڈیویجول کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادارے بھی جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے مختلف قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، پھر ہماری جو عبادت گاہیں ہیں جیسے ہماری ماسکس ہیں، یا کسی بھی مذہب کی جو ورشپ کی جگہ ہے، ورشپ پلیسز ہیں، پھر ہمارے ہاسپٹلس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور ان کے اندر پیدا ہونے والے مسائل اور انڈیویجول کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے اس کو بھی انوائرمنٹل سائیکالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا انوائرمنٹل سائیکالوجی یا ماحولیاتی نفسیات۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔